دیکھیں کریں. عمران خان تو پہلے کہا تھا جب قاضی فائز صاحب کے پاس چل رہا تھا تو ہم نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں خود جو ہے اپنا معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں, میں خود جو ہے آنا چاہتا ہوں عدالت کے سامنے. جب یہ نائب والی ترامیم کا مقدمہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان کی عدالت میں اس وقت چل رہا تھا تو ہم نے یہی استدعا کی تھی. اگر بھٹو کو سزائے موت کی کال کوٹھڑی سے طلب کر کے اسی سپریم کورٹ میں 4 دن اسے سنا جاتا ہے اور وہ قومی ایک ورثے کے طور پر دنیا ساری نے سنا, قوم نے بھی, تو پھر عمران خان کو کیوں نہیں طلب کر کے سنا جاتا اس کا؟ اگر یہ شوق کرنا ہے تو کر لیں. ظاہر ہے کہ عمران خان کی کھری اور سچی باتیں اور وہ بے باک باتیں جو عوام کے صحیح آزادی کے لیے وہ کر رہا ہے, جد و جہد کر رہا ہے, وہ بیان کرے گا. کیونکہ اس نے تو واضح کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کر جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے یہ سارے پاکستان کی جیل. کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات گشت ہے کہ بلاول بھٹو کو شاید وزیر اعظم کر دی جائے. یہ سارے حالات جو آپ نے بیان کیے ہیں اس کے بعد یہ سچویشن بدل سکتی ہے. فیصل واڈا کی ملاقاتیں, وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے, ایک نئی تبدیلی ہے. دیکھیں فیصل واڈا صاحب ایک نیا فنکار آیا ہے. پہلے انہوں نے محسن نقوی کو اس کی لینڈنگ کروائی, اس کو جو ہے ماشاءاللہ وہ لے کر آئے چیف منسٹر سے بنا کر, اب اس کو پرائم منسٹر سے بھی اوپر بنا دیا ہے, کوئی مہا پرائم منسٹر. کیونکہ اصل تو حکومت ظاہر ہے کہ محسن نقوی ہی چلا رہا ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ 7 اس کے پاس وزارتیں ہیں, منسٹریز ہیں. اور ویسے بھی وہ بلوچستان کی جب بات ہوتی ہے کہ جی وہاں تو بڑا تلاطم ہے تو کہتا ہے ایک ایسے چوکی مار ہے. اگر یہ ذہنیت ہے کہ آپ نے تشدد کے ساتھ, آپ نے جبر کے ساتھ, آپ نے زور کے ساتھ جو ہے حکومت کرنی ہے, معاف کیجیے گا آپ ذرا ارد گرد جو دنیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں, جو سیریا میں ہوا, جو بنگلہ دیش میں ہوا, پھر اس کا مطلب ہے آپ کو بالکل ادراک نہیں ہے. آپ ذرا پلس تو دیکھیں نکل کے باہر, عوام کی محسوسات کیا ہیں, آپ کے بنیادی ایشوز کیا ہیں. آپ بجلی کا بل نہیں دے سک رہے ہیں, آپ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے سے قاصر ہیں, آپ جو ہے پیٹرول جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, روز آسمانوں پر چڑھا جا رہا ہے. آپ علاج کے لیے آپ کو بیمار اللہ نہ کرے لیکن اگر بیمار ہو جائے تو آپ کو علاج کے لیے پیسے نہیں ملتے ہیں, اسپتالوں کے آپ جو ہے اخراجات نہیں دے سکتے ہیں. 3 کروڑ آپ کا بچہ اسکولوں سے باہر ہے, آپ کی 3 نسلیں گروی رکھی ہوئی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. آپ دنیا سے بھیک مانگ کر آپ قسطیں ادا کر رہے ہیں, IMF کے غلامی کر رہے ہیں. آپ اپنے مسائل تو دیکھیں ذرا. آپ کو اقتدار کی پڑی ہے, آپ کو قومی حکومت کی پڑی ہوئی ہے, آپ کو یہ پتہ پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو کیسے اندر رکھنا ہے اور PTI کو کیسے منتشر کرنا ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کرو, پاکستان کے رحم کرو اور پاکستان کے مسائل کی طرف. حکومت اور PTI کے دیکھیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی آپ کے سامنے ہے. وہ جو ہے انہوں نے اوپن آفر کی ہے کہ ہم بالکل پاکستان کی خاطر ہم ہر قسم سے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل گفت و شنید سے ہی ہوگا, یہ کوئی جنگ و جدال سے نہیں ہو سکتا. یہ بات PTI کو کافی دیر سے سمجھ آئی ہے, آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے بات نہیں کروں گا کسی بھی پارٹی سے. نہیں, اب بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے انہی سے بات کریں گے. مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے بنا کے اپنا سربراہی کمیٹی نے میں اپنی جگہ پہ بھیجا تھا, اور جب ہم نے جمالی صاحب سے, اس وقت وزیر اعظم تھے, تو میرا پہلا سوال جمالی صاحب سے یہ تھا کہ جی آپ کو اختیار بھی ہے جی بات چیت کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے, جس کو وہ اپنی کھال کہتا تھا. تو ہم نے کہا آپ کھال اتروا سکتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی, پرائم منسٹر صاحب جمالی صاحب, پھر تو آگے بات ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر گفتن شنیدن برخاستن, پھر کیا فائدہ ہے اس چیز کا. تو ان کے ساتھ بھی بات یہی ہوگی کہ بھائی آپ کروا سکتے ہیں یہ کہ جو فوج پاکستان ہے وہ بیرکس میں واپس جائے, تو لامحالہ اس میں بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو خان صاحب کی رہائی, کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں وکلا کے ذریعے کہ خان صاحب مہینے بعد 1.5 مہینے بعد, آپ ایک سینئر لائر ہے, قانون دان ہے, آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا نومبر میں خان ریلیز ہو جائے گا, نومبر میں ہونے چلا تھا,
وہ لوڈو کی وہ گیم ہے جس میں اوپر تک پہنچ کر لوڈو کی وہ سانپ کاٹتا ہے اور پھر وہ 99 سے 0 پہ آ جاتا ہے. کون رکاوٹ بنا کھوسا صاحب اس میں؟ پھر آپ نے پریڈکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سچ ثابت ہونے والی تھی, رکاوٹ 100% ثابت ہونے والی تھی. میرے سامنے کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں, ہم آپ کو جو ہے مخلصی دیتے ہیں. کس نے کہا کہ تھک گئے ہیں؟ جو مقتدر حلقے ہیں, حکومت نے آپ کو کہا؟ مقتدر حلقوں نے. اچھا آگے بتائیں. انہوں نے کہا, وہاں سے پھر جو ہے پشاور میں موجود تھا اس وقت, جیٹ فراہم کیا گیا. جیٹ جو ہے بیرسٹر سیف کو لے کر آیا یہاں. اس کے بعد بیرسٹر سیف نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا. پھر جو ہے بیرسٹر گوہر کو ساتھ بھیجا گیا. علی محمد نہ پہنچ سکے اور اس کے بعد 8 بجے صبح جو ہے یہ اڈیالہ جیل کھولی جاتی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے ان کی نشست ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز انہوں نے کہا کہ یہ ٹریپ یا یہ لالی پاپ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مکر جائیں تو پہلے یہ مخلصی دیں. میں خود جا کر 24 جو ہے نومبر کو اپنا ڈی چوک پر اعلان کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس طرح سے جو ہے میں آ گیا ہوں. باقی چیزیں ہم آپ کے مینڈیٹ کے لیے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ 10 دنوں کے اندر بعد میں ہو. پھر انہوں نے کہا فلاں جگہ سنجرانی بیٹھ جائیں جب تک آپ کو مخلصی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کو بھی جو ہے وہ ٹریپ سمجھا گیا اور اس پر جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے. وگرنہ یہ بالکل جیٹ آپ اور میں تو فراہم نہیں کر سکتے. اگر آپ بھیجتے ہیں کسی کو تو ظاہر ہے اس میں سنجیدگی تو انہی کی جانب سے تھی. لیکن یہ کس نے یہ رکھنا ڈالا؟ کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ اگر یہ جو ہے سیف سے ملاقات کروا سکتے ہیں, اگر یہ گوہر سے ملاقات کروا سکتے ہیں تو مجھ سے کروائیں. کیونکہ خان نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی کچھ کہتا رہے جب تک میرے سے آپ کی بات نہیں ہوتی تب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. سو اس لیے وہاں انہوں نے جب کہا گیا کہ بشرا بی بی سے بات کریں یا بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے اس پہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ کروا دیں, تو یہااں وہ بیک ٹریک کر گئے اور پھر ظاہر ہے کہ فضل آؤٹ ہو گیا. وگرنہ وہ چھٹ رہے تھے بالکل. اس دن 24 سے پہلے آ رہے تھے نومبر سے باہر. تو نہیں ان کی کچھ ان کو کچھ سیکنڈ تھاٹ آئی یا یہ معمولی سی بات تھی. بشرا سے اگر بات کروا دیتے, بشرا بیوی سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ کروا دیتے تو غلط فہمی دور ہو جاتی جو بھی ہوتا. لیکن اگر وہ جیٹ پہ بھیج کر اڈیالہ کو کھلوا کر یہ خان کی ملاقات جو ہے 2 گھنٹے کروا سکتے ہیں گوہر سے اور بیرسٹر سیف سے, تو پھر بشرا بیوی سے بات. نومبر تو گزر گیا, آخری سوال لے لیجئے. اب نومبر کے بعد آپ کی کیا پریڈکشن, کیا اسیسمنٹ ہے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر؟ خان صاحب کی رہائی کب تک, کس جنوری میں انشاءاللہ ہو جائے گی. جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اوتھ اٹھا رہے ہیں, 20 کو اٹھا رہا ہے بالکل. تو یہ ٹائمنگ بہت, اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اس کو خان صاحب کی رہائی کو؟ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنلی جو فضا بن رہی ہے, ظاہر ہے کہ وی آر ان اے گلوبل ولیج.